نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا۔ میرے قابل صد تکریم، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج 17 اپریل 2020 24 شعبان المعظم 1441 ہجری اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آج کا جمعۃ المبارک یہ شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت وطن پاکستان سمیت دنیا کے تمام ممالک، تقریباً تمام ہی اقوام عالم ایک وبائی مرض کی لپیٹ میں ہیں۔ بلا شبہ یہ حالات اور دنیا کے ہر سو بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے واقعات قابل غور و فکر ہیں، قابل افسوس ہیں، مگر اس سے زیادہ قابل افسوس بات یہ ہے کہ ان حالات و واقعات کے اصل سبب کو آج دنیا انسانیت صحیح معنی میں دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہی کہ آخر اسباب کیا ہیں، یہ دنیا آج ان پریشانیوں کی لپیٹ میں کیوں ہے، آج انسانیت اتنی کیوں تڑپ رہی ہے، اصل سبب کیا ہے۔ جب تک اصل سبب کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی تو ہم خود ہی سوچئے تو اس سبب کا حل کیسے نکلے گا، ان حالات سے چھٹکارا کیسے ملے گا، ان مسائل سے نجات کیسے حاصل ہوگی۔ ان اسباب اور ان اسباب کے سد باب سے پر جو غور و فکر ہمیں اجتماعی سطح پر، قومی سطح پر کرنا چاہیے تھا، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ قرآن مجید نے، فرقان حمید نے اس طرح کے حالات اور واقعات کا سبب کسے قرار دیا ہے؟ قرآن کی آیت سے خود ہی فیصلہ فرما لیجئے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بحر و بر کے اندر کوئی بھی فساد برپا ہو، کوئی بھی پریشانی نازل ہو، کوئی بھی مصیبت ٹوٹ پڑے، کوئی بھی وبائی مرض، کوئی بھی اچانک آنے والی آفت مسلط ہو، تو اس کی بنیادی وجہ انسانوں کے اپنے برے اعمال ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس، جو انسانوں نے کیا ہے، جو انسانوں کی بدعملیاں ہیں، حقوق اللہ کا غصب ہے، بندوں کے حقوق کا غصب کرنا ہے، یہ وہ بنیادی سبب ہے جس کو اللہ کا سچا کلام اس وبائی مرض کی بھی سب سے بڑی وجہ قرار دیتا ہے۔ آج ہم اپنے گرد و پیش پر غور فرمائیں، دنیا کے حالات کا جائزہ لیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے معلومات حاصل کریں، تو کہ آج ہم بحیثیت انسان ہونے کے اور بالخصوص بحیثیت مسلمان ہونے کے، کیا ہم اس سبب کو سمجھ کر اور مان کر اس سبب کا بھی کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لیکن آج افسوس ہے اس بات کا کہ ان مشکل حالات کے اندر بھی جہاں سارا میڈیا
انسانوں کو اس وبائی بیماری اور وبائی مرض سے ڈرانے پر لگا ہوا ہے، جہاں میڈیا پر یہ تو کہا جاتا ہے کہ اس مرض سے ایک شخص ہلاک ہوا، وائرس ایک انسانی جان کو نگل گیا، اس قسم کے جملے تو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں یہ چیز زیادہ واضح طور پر نہیں بتائی جاتی کہ اگر ایک انسان فوت ہوا ہے تو 1000 انسان صحت یاب بھی تو ہوئے ہیں۔ گویا کہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ پوری میڈیا کی طاقت اس وقت انسانوں کو اس وبائی مرض سے ڈرانے پر اور خوف زدہ کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ حکومتیں اس پر لگی ہوئی ہیں، پیسہ اس پر خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ اصل سبب کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام بتاتا ہے، وہ خالق بتاتا ہے۔ جو سبب ہے، خالق کہتا ہے فساد ہے، فتنہ ہے، مصائب اور پریشانیاں ہیں، ایسی بیماریاں ہیں جن کا ذکر نہ تم نے کبھی سنا ہوگا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا۔ ایک بیماری کا علاج نکلتا ہے، اگلی بیماری مسلط ہو جاتی ہے، اگلی بیماری کا کوئی ویکسین دریافت ہوتی ہے، تیسری بیماری سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ آخر انسانیت کو کہیں تو پہنچ کر اللہ کے اس کلام کو سمجھنا پڑے گا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ انسانوں کے اپنے اعمال ہیں بنیادی سبب، اور کون سے اعمال ہیں؟ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیں اور ہمیں اپنے اعمال پر اجتماعی اور انفرادی سطح پر ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر نصیب فرمائیں۔ اللہ کا عذاب اترتا ہے کفر اور شرک کی وجہ سے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے بدعات کی وجہ سے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی پر، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں، بے کسوں، لاچاروں پر ظلم و ستم ڈھانے کی وجہ سے۔ اللہ اعلان جنگ قرار دیتا ہے سود کے استعمال کرنے والی قوم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعید سنا چکے ہیں رشوت ستانی کا بازار گرم کرنے والوں پر۔ اللہ کے نبی وعید سنا چکے ہیں کہ جو قوم بدعہدی کرتی ہے، جو قوم خیانت کا ارتکاب کرتی ہے، اس پر خوف اور وحشت اور دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ جب فرض نماز ہی چھوڑ دی جائے اور اس کو بھی کوئی وقت نہ دی جائے تو بتائیے پھر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ جب فرائض تک کو چھوڑ دیا جائے اور پھر جب معاشرے کے اندر بے حیائی اور یعنی بے پردگی کو کلچر اور فیشن کے طور پر فخریہ اختیار کیا جائے اور شراب نوشی عام ہو جائے اور جوئے کا بازار گرم ہو، اور ان تمام چیزوں کو انٹرٹینمنٹ کے نام سے اور انجوائمنٹ کے نام سے معاشرے کے اندر اس اخلاقی وبائی مرض کو پھیلا دیا جائے، تو بتائیے کہ آج ان حالات کی وجہ سے یہ اعمال اور یہ افعال ہونا رک گئے ہیں کہ آج ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، کہ آج انسانیت نے دھوکہ دہی سے اجتماعی توبہ کر لی ہے، کہ آج غیبت ہونا ختم ہو گئی ہے، کہ آج تکبر، نخوت، خود پرستی، عجب اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا جذبہ مان پڑ گیا ہے، کہ آج قطع تعلقیاں صلہ رحمی میں تبدیل ہو گئی ہیں، کہ آج ظلم و ستم کا بازار اسی طرح گرم نہیں ہے جیسے پہلے تھا، کہ آج ظالم کی مدد کرنے اور مظلوم کو ظلم کی حالت میں تنہا چھوڑ دینے کی یہ اجتماعی اور قومی روش کیا تبدیل ہو چکی ہے، کہ آج اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کیا جا رہا، کہ آج عدل و انصاف کو روپے پیسے کے بازار میں باندی بنا کے نہیں بیچا جا رہا، کہ آج گناہ کو گناہ سمجھا جا رہا ہے، کہ آج نیکی کو نیکی سمجھ کے اپنایا جا رہا ہے، اور کیا آج علماء، بزرگان دین، اہل دین کی عزت اور احترام ویسے کی جا رہی ہے جیسے کرنے کا حق ہے؟
کہ آج چھوٹوں پر ویسی شفقت ہے اور بڑوں کا ویسا احترام ہے کہ آج فرقہ وارانہ جذبات کو مٹا کر ہم سب متحد ہو چکے ہیں، کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے شرف کو ہم اپنے دلوں میں محسوس کر رہے ہیں، کہ آج واقعی حقیقی بھائی چارہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ سارے اسباب ہیں، یہ ساری اخلاقی وہ بیماریاں ہیں، وہ وجوہات ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اسی طرح نظر آ رہی ہیں جیسے پہلی نظر آ رہی تھی۔ تو میرے انتہائی قابل احترام سامعین، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ضرورت اس امر کی ہے، آج حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پھر سے آج جمعۃ المبارک کے اس مبارک اور مقدس دن کو غنیمت سمجھتے ہوئے انفرادی طور پر میں بھی اور آپ اور ہم سب پوری قوم بحیثیت امت مسلمہ ہم اپنے انفرادی اور اجتماعی حالات کا جائزہ لیں۔ خدا را میں اور آپ ہم سب اپنے زندگی کے اعمال پر ایک نظر ثانی فرمائیں، غور و فکر کریں کہاں کہاں ہم سے کوتاہی ہے، کہاں کہاں ہم سے خطا ہو رہی ہے، کہاں کہاں ہم غفلت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام برائیوں کی جڑ دنیا کی ناجائز محبت کو قرار دیا تھا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، اور کہیں یہ فرمایا تھا کہ دنیا کی یہ محبت انسان کو اندھا گونگا بہرا بنا دیتی ہے، وہ حق کو حق نہیں سمجھتا، وہ باطل کو باطل نہیں مانتا۔ تو کیا آج یہ اس دنیا کی محبت نے ہمارے دلوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا ہوا؟ ہمیں اپنا جائزہ اور احتساب کرنے کی ضرورت ہے، اور بلا شبہ ان مسائل سے نکلنے کے دو بنیادی راستے ہیں، ایک مادی راستہ ہے اور ایک روحانی راستہ ہے۔ مادی راستے وہی ہیں جو شعبہ محکمہ صحت کی طرف سے بتائے جا رہے ہیں، جو اطباء کی طرف سے بتائے جا رہے ہیں، جو آج میڈیکل سائنس کی روشنی میں ساری دنیا کے انسانوں کو جو چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، ہمیں انہیں بھی اپنانا ہے۔ ہمیں اپنے دین کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے صفائی ستھرائی نظافت کا خیال رکھنا ہے، ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے، لیکن صرف ہاتھوں کو جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے نہیں دھونا، بلکہ توبہ کے آنسوؤں سے اپنے ہاتھوں کو حرام سے بھی پاک کرنا ہے، کہ یہ ہاتھ کسی حرام اور ناجائز کام کے لیے نہ اٹھیں، یہ قدم کسی گناہ کی طرف نہ لپکیں۔ یہ قدم جس طرح آج گھروں کے اندر محصور ہیں، ہمیں یہ بھی عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہوگی تو ہم جس طرح گھروں کو ٹھکانہ بنا رہے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ ہم اللہ کی مساجد کو بھی اپنا ٹھکانہ بنائیں گے، مساجد کو بھی آباد کریں گے، تلاوت سے اپنے دلوں کو منور کریں گے، قرآن پاک سمجھنے پڑھنے کی کوشش کریں گے، دین کی خدمت کریں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، اور ظالم کی بھی ہدایت کی کوشش اور فکر کریں گے۔ ہمیں جہاں مادی اسباب اور وسائل اختیار کرنے ہیں، وہاں ہمیں روحانی طور پر بھی تو کوشش کرنی ہے، جو اصل سبب ہے ان مسائل کا۔ قرآن کہتا ہے توبوا الی اللہ، اے دنیا کے سارے انسانوں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی آ کر معافی مانگ لو، توبۃ نصوحا، اور دلی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کے اندر 3 شرائط بیان کی گئی ہیں کہ جو ہوا ہے اس پر شرمندگی کا اظہار ہو، دل میں پشیمانی ہو، شرمندگی محسوس کی جائے، اور پھر اللہ رب العالمین سے معافی مانگی جائے۔ اگر بندوں کے حقوق ہیں تو بندوں سے بھی معافی تلافی کی کوشش کی جائے، اور پھر آئندہ کبھی وہ عمل نہ دہرانے کا پورا عزم کیا جائے۔ یہ 3 شرائط ہیں۔ ان شرائط کے ساتھ جب بھی توبہ ہوگی تو وہ خالق کتنا رحمان و رحیم ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر ایک دن میں 70 مرتبہ بھی ایسی سچی توبہ کی اور ٹوٹ گئی، تو اگر وہ 71ویں مرتبہ بھی
اور اس کے بعد بھی ایسی ہی سچی توبہ کر لے تو وہ خالق اس کی توبہ پھر بھی قبول فرمائے گا۔ تو توبۃ النصوحہ آج کے اس جمعۃ المبارک کے دن کو ہم توبہ کا دن بنائیں، ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنے کا دن بنائیں، اپنے گناہوں کی معافی کا دن بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ کر کائنات میں کسی کی طاقت نہیں ہے۔ جب ہمارا تعلق اپنے خالق سے ٹھیک ہو جائے گا، جب انسانیت اپنے خالق کے سامنے جھک جائے گی، تو دنیا کے سارے مسائل اور سارے مصائب اور ساری وبائی امراض اور پریشانیاں انشاءاللہ یکسر ختم ہو جائیں گی۔ اس ذات کو کسی ویکسین کی ضرورت نہیں ہے ان بیماریوں سے کو ختم کرنے کے لیے، بس وہ تو کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کن کہتا ہے تو وہ چیز فیکون بن جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرنا، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، دین کی طرف متوجہ ہونا، اور اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے کی فکر کرنا، اور اجتماعی توبہ بھی کرنا، اور ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرنا۔ تو مادی حل کے ساتھ ساتھ گزارش یہ ہے کہ روحانی حل کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج اجتماعی طور پر مادی اسباب کی طرف تو دوڑ لگوائی جا رہی ہے انسانوں کی، ٹھیک ہے احتیاط بھی سنت ہے، لیکن کیا توبہ کرنا اس سے بڑی سنت نہیں ہے؟ کہ اپنی زندگیوں کو بدلنا اس سے زیادہ اہم کام نہیں ہے؟ یہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد اللہ رب العالمین کا محبوب مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کا انتظار فرمایا کرتے تھے، اور اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اپنی امت کو اس مہینے کے فضائل سنایا کرتے تھے، اس مہینے کے مسائل سے آگاہ کیا کرتے تھے، اس مبارک مہینے کے آداب سکھایا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں کو، شعبان المعظم کے دنوں کو، رمضان المبارک کی تیاری اور استقبال کے دن بنائیں، جب وہ ماہ مبارک سایہ فگن ہوگا انشاءاللہ اپنے ساتھ بے شمار رحمتیں لائے گا، بے شمار برکتیں لے کر آئے گا۔ اور سب سے آخر میں گزارش یہ ہے کہ وہ احباب جو مساجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہ احباب جو جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ جو شعبہ صحت کی طرف سے، محکمہ صحت کی طرف سے جو ہدایات بتائی گئی ہیں، ان ہدایات کی پوری پاسداری اور پابندی کرنے کی کوشش کی جائے۔ گھر سے وضو کر کے تشریف لایا جائے، اور سنت نوافل پہلے اور بعد کے گھروں میں ادا کیے جائیں۔ اسی طرح ماسک کا حتی الامکان جتنا ممکن ہو استعمال کیا جائے، اور جب مسجد میں تشریف لائیں تو پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صابن سے دھو لیں، سینیٹائزر ممکن ہو اس کا بھی استعمال کر لیا جائے، اور پھر مسجد میں تشریف لائیں، اور پھر صفوں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے، 2 صفوں کے درمیان بھی فاصلہ ہو، اور ایک صف کے نمازیوں کے درمیان بھی فاصلہ ہو، اور پھر نماز ادا کر کے ہم گھر تشریف لے جائیں۔ مصافحہ کرنے سے پرہیز کیا جائے، مصافحہ ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا مستحب ہے، اور سلام کرنا سنت ہے، تو سلام تو کیا جائے، اس لیے کہ سلام سلامتی سے ہے، سلام کرنا دعا ہے۔ جب کسی کا سلام قبول ہوگا تو انشاءاللہ ہر مرض بیماری سے نجات ملے گی، لیکن سلام کرنے کے لیے ہاتھ ملانا کوئی شرط نہیں ہے، اور ان حالات میں ہم ہاتھ ملانے سے پرہیز کر سکتے ہیں، گلے ملنے سے پرہیز کر سکتے ہیں، بات کی چیت کے درمیان میں مناسب فاصلہ رکھا جائے، اور اسی طرح اپنی جائے نماز وغیرہ ساتھ لے کر آ کے نماز پڑھی جائے۔ یہ اور اس طرح کی جتنی اور بھی ہدایات ہیں، یہ ہمارے دین سے متصادم نہیں ہیں، بلکہ ہمارے دین کا ہی حصہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا عمل ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کا عمل ہے۔ ہماری بس یہی گزارش ہے کہ وہ ضروری ہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے۔ انہی چند جملوں پر اکتفا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا فرمائیے ساری انسانیت کے لیے، وطن پاکستان کے لیے، اور تمام مسلم امہ کے لیے کہ اللہ رب العالمین
ہر طرح کے مسائل اور مصائب سے ہمیں نجات عطا فرمائیں اور دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔